كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله عابر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرات محترم، آیات کی ترتیب کے لحاظ سے ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے دوسرا پارہ سورہ البقرہ 24ویں رکوع کی 8ویں آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جو گزشتہ سے پیوستہ ہے اور مسائل اور احکام حج پر مشتمل ہے. آپ سب سے پہلے بعض کلمات کی لفظی وضاحت لغوی تشریح سماعت فرما لیجیے تاکہ اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر کرنے میں آسانی اور سہولت پیدا ہو سکے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ یہ لفظ احصار سے بنا ہے، اس کا مادہ اور مصدر احصار ہے. احصار خسر کہتی ہیں بند ہونا، احصار روک دینا، بند کرنا. فَإِنْ اُحْصِرْتُمْ پھر اگر تمہیں ادائیگی حج سے روک دیا جائے تو پھر ان حالات میں تم کیا کرو؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ استیسر یسر سے نکلا ہے جس کے معنی آسانی. الحج کے معنی ہے وہ قربانی جو حرم کعبہ تک پہنچائی جائے، حرم کعبہ کی قربانی. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حلق کے معنی ہے منڈانا، رؤوس راس کی جمع ہے جس کے معنی سر. حتیٰ یبلغ الہدی یبلغ بلوغ کے معنی پہنچنا. محلہ محل کے معنی اترنے کی جگہ، ٹھکانا. اور بھی اذن من راسہ اذن کے معنی تکلیف، جس کے سر میں تکلیف ہو یعنی سر کو درد ہو. ففدیۃ من صیام صیام صوم کی جمع ہے جس کے معنی روزے، فدیہ بدلہ. صدقہ خیرات، نسک کے معنی قربانی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن میں ہو جاؤ یعنی کسی قسم کا خطرہ باقی نہ رہے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تمتع کے معنی فائدہ اٹھانا. اور اسلامی اصطلاح میں حج کی 3 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم حج تمتع ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ پھر جو کوئی نہ پائے بیدان کے معنی پانا. فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ یعنی فَعَلَيْكُمْ صِيَامُ 3 أَيَّامٍ 3 روزے فی الحج حج کے دنوں میں. 7 کے معنی 7. اذا رجعتم رجوع کے معنی واپس لوٹنا، جب تم واپس لوٹو یعنی جب تم مناسک اور دستور حج سے فارغ ہو جاؤ. تلک 10 کاملہ یہ پورے 10 ہوئے، 3 پہلے اور 7 بعد والے ملا کے 10 روزے رکھنے ہیں. ذالک لمن لم یکن اہلہ ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار لے ائمہ احناف کے نزدیک کیا حج وہ آدمی ہے جو حج تمتع وغیرہ کی طرف یہ اشارہ ہے، یعنی یہ حکم اس کے لیے ہے. یعنی حج تمتع اور قران وہ کر سکتا ہے جو باہر سے جائے، جو وہاں کے رہنے والے ہیں ان کے لیے تمتع اور قران نہیں. لمن لم یکن اہلہ آل کے معنی گھر والے، حاضر المسجد حرام کے معنی جو مسجد حرام کے پاس موجود ہیں یعنی وہاں کے رہنے والے. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرتے رہو
شدید العقاب کے معنی ہے سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور لوگوں حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تمہیں ادائیگی حج سے روک دیا جائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر تمہارے ذمے قربانی دینا ہے جو بھی آسانی سے دستیاب ہو۔ یعنی اگر ایسے حاجی حج کرنے کی نیت سے ایک شخص گھر سے باہر نکلا، احرام باندھا، لیکن راستے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی، راستے میں امن نہیں، پابندی لگ گئی، آگے جانے نہیں دیا جاتا، یا یہ شخص بیمار ہو گیا، یہ مناسک حج یا اتنا طویل سفر کرنے کی یہ استطاعت نہیں رکھتا، تو ان دونوں صورتوں میں اسلامی اصطلاح میں اسے مخصر کہا جاتا ہے۔ وہ بندہ جو روک دیا گیا، مخصر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جہاں بھی وہ رک جائے وہیں اس طرح کرے، قربانی اونٹ، گائے، بکری، ان میں سے کوئی ایک جانور خرید کے تو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بھیجے جو حرم تک جا رہا ہو، تو اسے کہے کہ فلاں دن تو حرم میں پہنچ کر اسے ذبح کر دینا۔ جس دن وہ ذبح کرے اسی دن یہ احرام کھول کے حج کے سے یہ فارغ ہو جائے، سے باہر آ جائے، یعنی یہ حلال ہو جائے۔ محرم وہ جو حج کی نیت باندھے، حلال وہ جو حج کے احرام سے فارغ ہو جائے۔ تو یہ اس نبی پاک صاحب نولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حدیبیہ میں آپ کو روک دیا گیا، آپ کے ساتھیوں کو بھی، تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اسی طرح کیا۔ اسی سلسلے میں اللہ کریم نے قرآن مجید میں آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا، وَلَا تَخْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تم اپنے سروں کو نہ مڈاؤ یہاں تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پہنچ جائے، یعنی اس وقت تم حلال ہو سکتے ہو جب قربانی حرم میں پہنچ جائے۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو، اور وہی عظم راسے، یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو، فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ، تو اس کے ذمے روزے ہیں، اور صدقۃ یا خیرات دینا ہے، اور نسک یا قربانی کرنا ہے۔ ایک صحابی تھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حال یہ تھا کہ ان کے سر میں تکلیف تھی۔ حضور علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا تجھے تکلیف ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں۔ تو چونکہ محرم ہو، حالت احرام میں اپنے بال یا ناخن، بال نہیں اتار سکتا، ناخن نہیں کٹا سکتا اس کا، اور سر پر کپڑا نہیں رکھ سکتا، اس وجہ یہ ساری پابندیاں ہیں حالت احرام میں۔ تو وہ چونکہ ان کے سر کو تکلیف تھی، تو بارگاہ رسالت باب میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک نے انہیں ارشاد فرمایا کہ تو اس تکلیف کے پیش نظر سر کے بال اتار سکتا ہے، بسر مڑا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کریم نے آیا کریمہ کا یہ حصہ نازل فرمایا تم میں جو بیمار ہو، یا اس کے سر میں تکلیف ہو، سر کو درد ہو، یا کوئی تکلیف ہو جس کی بنا پر وہ بال مڈانا چاہتا ہو، تو فرمایا اس تکلیف اور اس پریشانی، بے چینی اور مجبوری کی بنا پر وہ سر کے بال اتار سکتا ہے، مڈا سکتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے مجبوری کی حالت میں۔ اللہ کریم نے قوانین اسلامیہ میں وسعت و کشادگی رکھی ہے، لیکن یہ اس کے بدلے میں اسے کہتے ہیں جنایت، یعنی اس سے قصور ہو گیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا وہ 3 روزے رکھے یا صدقہ دے، یعنی 6 محتاجوں کو 2.25 سر گندم 2 وقت گویا کھانا کھلائے، اور نسکن یا قربانی کرے، وہ اونٹ، گائے، بکری وغیرہ جو بھی میسر ہو، جو بھی دستیاب ہو، وہ قربانی پیش کرے۔ تو یہ گویا جنایت کا بدلہ ہے، جو اس سے قصور ہوا اس کے بدلے میں اس طرح کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں ہو جاؤ، یعنی راستہ بھی فارغ ہو، کسی قسم کی راستے میں خطرہ وغیرہ نہ ہو، اور تم صحتیاب ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، پھر جو کوئی حج سے عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو اس کے ذمے بھی کیا ہے؟ قربانی پیش کرنا ہے، جو بھی آسانی سے ہاتھ آئے۔
حج کی 3 قسمیں، حج مفرد، حج قران، حج تمتع۔ حج مفرد یہ ہے کہ آدمی صرف حج کا احرام باندھ کے حج کے احکام اور مناسک ادا کرے، اور حج قران یہ ہے کہ حج عمرے دونوں کی اکٹھی نیت کرے، اور حج تمتع یہ ہے کہ پہلے یہ عمرہ کرے پھر حج کے دنوں میں یہ حج ادا کرے۔ تو فرمایا جو آدمی حج تمتع کرنا چاہتا ہے، حنفیوں کے نزدیک سب سے بہتر حج قران پھر تمتع پھر افراد ہے۔ فرمایا جو حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذمہ بھی یہ ہے کہ وہ حج تمتع کے شکریہ میں قربانی دے۔ یہ حج تمتع کا شکرانہ ہے، چاہے امیر ہو یا غریب ہو، اس کے لیے اس قربانی کا دینا ضروری ہے۔ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، پھر جو کوئی یہ نہ پائے یعنی قربانی کرنے کی طاقت نہ رکھے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، تو وہ اس کے ذمہ 3 دنوں کے روزے ہیں حج کے دنوں میں، وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، اور 7 ہیں جب تم گھر کو جب لوٹو، جب تم فارغ ہو جاؤ۔ یعنی اگر کسی کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، مالدار نہیں، غریب ہے، اس کے پاس رقم نہیں، تو پھر اللہ کریم نے اس قانون میں بھی صورت رکھی، وہ اس طرح کرے، قربانی نہ کرنے کی صورت میں وہ 10 روزے رکھے، اس طرح کہ پہلے حج کے دنوں میں 7 رکھے، فارغ 3 رکھے، اور فارغ ہونے کے بعد 7 روزے رکھے۔ یہ اس طرح رکھے کہ 1 شعبان سے یہ 1 ذی الحجہ سے 9 ذی الحجہ تک یہ رکھ سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ یہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو روزے رکھے، اور 7 روزے جب فارغ ہو جائے، چاہے وہیں ہو یا گھر آ جائے، تو یہ 7 روزے رکھے۔ اس طرح کے پورے 10 روزے رکھ کے قربانی کا اس طرح تدارک کرے۔ فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جس کے گھر والے ادب والی مسجد کے پاس نہ ہوں، یعنی حج تمتع یا حج قران وہ آدمی کر سکتا ہے جو باہر سے جائے، آفاقی ہو، جو وہاں کا رہنے والا ہے، اس کے لیے حج تمتع بھی نہیں، حج قران بھی نہیں، کیونکہ حج تمتع قران میں عمرہ ہوتا ہے۔ جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ پورا سال عمرہ کر سکتے ہیں، انہیں ان دنوں عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کے لیے حج مفرد ہے۔ تو باہر سے جانے والا اسے زندگی میں ہو سکتا ہے 1 مرتبہ موقع ملا ہو پھر نہ ملے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ حج تمتع بھی ادا کرے، حج قران بھی ادا کرے۔ اور آخر میں بنیادی طور پر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی تمام احکام میں جو بنیاد ہے، جو اساس ہے، اور جو اصلی مرکزی نقطہ ہے، فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، تمہارے دلوں میں خدا ترسی کی صفت ہو، تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر موجود ہو، تاکہ آسانی سے تم سارے احکام، اسلامی احکام پر عمل پیرا ہو سکو۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس طرح اللہ کا عذاب، جس طرح اللہ بڑی طاقت والا ہے، اس طرح اس کے عذاب میں بھی بڑی قوت ہے، اس سے بڑھ کر، اس سے زیادہ سزا دینے والا کوئی نہیں۔ تو یہ سب کچھ اس لیے بیان فرمایا تاکہ لوگ سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل پیرا ہو کہ آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ اللہ کی گرامی، یہ سارے آج کے چند مسائل تھے جو ایک طرح کی مرکزی حیثیت رکھتے تھے۔ پروردگار عالم نے، رب العزت نے، مالک الملک نے اپنے پیارے حبیب سرور کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید میں نازل فرما کے لوگوں تک پہنچایا، اور جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ان ساری عبادات کا اصلی مرکزی نقطہ یہ ہے کہ انسانوں میں پاکیزہ معاشرے کی تشکیل ہو جائے، اور ہر آدمی میں، ہر شخص میں عبادات کر کے اس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں۔ دیکھ لیجئے نماز با جماعت اس لیے رکھی گئی کہ لوگ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں ایک صف میں کھڑے ہو کے ایک امام کی پیچھے اقتدا کریں تو ان میں ایک تو اطاعت امیر پیدا ہو، اور دوسری چیز ان میں ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے سے ان میں اتفاق اور اتحاد اور یکجہتی کے اور مساوات کے جذبات پیدا ہوں۔
ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں روزہ رکھنے میں حکمت اور فلسفہ یہ ہے تاکہ روزہ رکھنے والے کو بھوک پیاس کا احساس ہو اور اس کے جو غریب اور مسکین اور محتاج بھائی ہیں ان کے ساتھ اس کے دل میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو۔ ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس کپڑے تو تھے لیکن کپڑے اتار کے کمر کے ساتھ ٹاٹ باندھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دانا آدمی ان کے پاس سے گزرا، اس نے ان کی یہ حالت دیکھ کے کہ کپڑے پاس رکھے ہیں اور ننگے بیٹھے ہیں تو اس نے عرض کی حضرت اگر کپڑے نہ ہوتے تو آپ ننگے بیٹھتے تو یہ قرین قیاس بات تھی، ہم کہتے بیچارہ مجبور ہے، معذور ہے، محتاج ہے، مفلس ہے، نادار ہے، اس واسطے کپڑے نہیں۔ تو جب کپڑے اچھے بلے آپ کے پاس جوڑا موجود ہے، کپڑے موجود ہیں، پھر وہ اتار کے تو آپ ننگے بیٹھے۔ اس بزرگ نے اپنی دانش کے مطابق بڑا مزے کا جواب دیا، فرمایا بہت سے میرے بھائی ایسے ہیں جنہیں لباس دستیاب نہیں اور کپڑے دستیاب نہیں، میں چاہیے میرا جی چاہتا ہے کہ ہر ایک کو میں ایک ایک جوڑا دے کے ان کی یہ ضرورت پوری کروں، لیکن چونکہ میں ہر شخص کو کپڑے دے نہیں سکتا، یہ تو میں کر نہیں سکتا، لیکن یہ تو کر سکتا ہوں کہ ننگا بیٹھ کے ان کی طرح اپنے آپ کو بنا دوں۔ یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ گویا ہمدردی کے جذبات تھے۔ سرور کائنات امام الانبیاء علیہ تحیۃ والسلام مسجد نبوی میں ایک آدمی آیا تو باہر سے، تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں مسافر ہوں، کھانے کا اور رات رہنے کا محتاج ہوں، میرے لیے کھانا بھی ضروری ہے اور ٹھکانہ بھی ضروری ہے۔ نبی پاک نے اعلان فرمایا تو ایک صاحب اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں خدائی مہمان کو میں لے جانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ وہ صاحب لے گئے، گھر میں جا کے عالیہ سے جب استفسار کیا، پوچھا، اس نے جواب دیا کہ بس بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے اور تو ہے نہیں۔ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، خدائی مہمان سرور کائنات کا بھیجا ہوا مہمان میں لایا ہوں، اس واسطے ہم بچے بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم بھوکی رات گزار سکتے ہیں، لیکن خدائی مہمان کو کھانا ضرور کھلائیں گے۔ تو وہ عالیہ سے کہنے لگے کھانا آ کے ہمارے سامنے جب رکھنا تو چراغ گل کر دینا، دیا بجھا دینا، تاکہ کیونکہ عرب میں یہ دستور اور عادت آج بھی ہے کہ وہ مل کر بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اکیلے اکیلے نہیں کھاتے۔ تو جب میں اگر مہمان کے سامنے کھانا رکھوں کہ آپ بھی کھائیں تو میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، کھانا ایک ہی آدمی کا ہے تو دو کھانے لگ جائیں تو دونوں بھوکے رہ جائیں گے، اس وجہ سے تو چراغ دیا بجھا دینا تاکہ وہ آرام سے کھانا کھائے، تو میں ویسے ہی منہ ہلاتا رہوں گا تاکہ وہ سے سمجھے جس طرح میں کھا رہا ہوں یہ بھی کھا رہا ہوں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، سویرے جب بارگاہ رسالت میں حاضری تو اللہ کریم نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ اللہ کے کچھ بندے ایسی ہیں جو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم سمجھتے ہیں۔ اس واسطے اس طرح انہوں نے کر کے سربر کائنات اور اللہ کریم کو راضی کر کے آخرت کی سعادت حاصل کی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں زکوٰۃ دینے میں اور حج کی ادائیگی میں یہ بھی گویا معاشرے کی تشکیل کے لیے ہے۔ آدمی زکوٰۃ اس لیے رکھی گئی تاکہ جتنے محتاج ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، انہیں آدمی کی دولت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے تاکہ جس طرح یہ اپنا وقت اچھے طریقے سے گزارتا ہے اس طرح وہ بھی گزار لے۔ تو یہ اسی طرح آج میں یہ ہے کہ آدمی ایک مرکز کی طرف رجوع کرے اور یہ دل میں یہ خیال کرے کہ میرے لیے ایک مرکز پر اتفاق کرنا، ایک جگہ جا کے اللہ کی عبادت سر انجام دینا، یہ میرے لیے ایک حد تک ضروری ہے۔ جب تک مسلمانوں میں مرکز ایک تھا تو مسلمانوں کی قیادت ایک تھی، مرکز ایک تھا تو مسلمان سارے کے سارے گویا ایک تھے، اور جب مسلمانوں میں وحدت اور یکجہتی تھی تو مسلمان پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ سستی نہ کرو، غمگین بھی نہ ہو، پوری دنیا پر تم چھا جاؤ گے بشرطے
ایماندار ہو۔ تو یہ اس لیے یہ ضروری ٹھہرایا گیا کہ آدمی اس طرح کر کے اسلامی احکام پر عمل پیرا ہو کہ جب تک مسلمان اسلام پر پابند، اسلام کے پابند تھے، ایک جنگ میں، ایک غزوہ میں مسلمان لڑنے کے لیے، جہاد کے لیے گئے تو وہاں جا کے پہنچے تو لڑتے لڑتے ایک آدھ دن گزر گیا، فتح نہ ہوئی، تو آپس میں کہنے لگے یہ کیوں اس طرح ہے، وہ مسلمان اور اسے فتح نہ ہو، اسے کامیابی نہ ہو، نصرت اس کے قدم نہ چومے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے ان میں ایسے بات کہنے لگے وہ ہم سے سرکار مدینہ کی سرور کائنات کی ایک سنت رہے گی، وہ سنت کیا؟ مسواک رہے گی، اس واسطے ہمیں یہ کامیابی۔ کہنے لگے چلو جنگ سے پہلے جنگ موقوف کرو، یا کچھ آدمی جنگ لڑے، کچھ اس طرح کرو، نبی پاک کی اس سنت کا احیا کرو، سنت کو زندہ کرو۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، فرمایا جس نے فساد امت کے وقت میری بھولی ہوئی سنت کو سینے سے لگایا، زندہ کیا، فرمایا اس کے لیے ایک نہیں، دو نہیں، قیامت کے دن اس کے لیے 100 شہید کا اجر و ثواب۔ یہ کتنا بڑا درجہ ہے۔ انہوں نے چونکہ مسواک کر کے نبی پاک کی سنت کا احیا، سنت کو زندہ کیا، سنت کی تقریر کی، تو اللہ کریم نے اس طرح کیا اس سنت کی برکت سے۔ جب وہ میدان جنگ میں گئے تو کافر کہنے لگے یہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، یہ کیا کر رہے تھے؟ دانتوں کو تیز کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیں کچا کھا جائیں گے۔ وہ بغیر جنگ لڑے بھاگ گئے۔ اس طرح نبی پاک کی سنت کی برکت سے اللہ کریم نے انہیں یہ توفیق بخشی۔ میں ان کلمات پر اکتفا کرتے